کیا مہمان نوازی میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ وہ پہلے دن آ جائے تو اس کے ساتھ مصافحہ کرے؟ یہ انہوں نے اعتراض ہماری پالیسی پر کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھی آپ حضرات مصافحہ نہ کرو اور بعد میں کریں گے۔ میرا سوال یہ کہ جب آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تو آپ گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو جو گیٹ پہ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ سے مصافحہ نہیں کرتے؟ پھر اعتراض کس بات کے؟ آپ کا سامان نہیں اٹھاتے؟ اٹھاتے ہیں نا۔ آپ کو کھانا نہیں پوچھتے، پانی نہیں پلاتے، آپ کی خدمت نہیں کرتے، اور آپ مہمان نوازی کیا چاہتے ہیں؟ جو مہمان نوازی ہوتی ہے وہ تو ہم آپ کی کر رہے ہیں۔ مسئلہ صرف نظم کا ہوتا ہے کہ اسے الجھن پیدا ہوتی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، میں نے کل اعلان کیا تھا بھئی جو ملنا چاہے ملے، آپ میں سے کتنے لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں؟ اب میں کہہ رہا ہوں ملیں، آپ تیار نہیں ہیں، اور جب میں کہہ رہا تھا نہ ملیں آپ سر پہ چڑھ رہے تھے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ مہمان نوازی کا مسئلہ نہیں ہے، سلیقہ سمجھانا مقصود ہے۔ یہ میں دیانتداری سے بات کہہ رہا ہوں، میں بیٹھ کے لکھ رہا ہوں السلام علیکم، وعلیکم السلام، پھر لکھ رہا ہوں السلام علیکم، ہاتھ بڑھائیں گے۔ بھئی جب آپ کسی کام کے لیے آئے ہیں تو بیٹھ جائیں۔ آپ کے مسافر سے مجھے 10 بار ہاتھ چھوڑنا پڑے گا، آپ نے 10 بار چھڑانا ہے، یہ ادب ہے۔ اور میں اپنی زندگی کی بات کہہ رہا ہوں، کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ مثلا اب تو میں کرسی پر بیٹھا ہوں نا، نیچے فرش پہ بیٹھے ہیں، قالین پر ہیں، اور کسی کے مہمان بنے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، وہ ساتھی آتے ہیں السلام علیکم، ہمیں ٹیک چھوڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ 8 گھنٹے سفر کر کے آئے ہیں، آرام کی نیت سے تکیہ رکھا ہوا ہے، پھر آئیں گے السلام علیکم، اب بیٹھے نہیں، پھر اٹھیں گے السلام علیکم، پھر ٹیک لگاتے ہیں، پھر آیا تھا السلام علیکم، پھر اٹھتے ہیں۔ یعنی ہماری بیٹھ کے نکلوانی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، چلو یار جب اٹھیں گے تو اکٹھا مصافحہ کر لیں گے، نہیں۔ اب اگر یہ سمجھا دیں بھی راحت کا خیال کرو تو یہ سمجھ نہیں آنی بات، اور ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا کرام بھی ہوگا، سبق بھی پڑھائیں گے، آپ کا مصافحہ بھی کریں گے، لیکن ہر آدمی فوری مصافحے کی کوشش نہ کرو۔ کوئی فوری مصافحہ کرنا تو ضروری نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا ہے، اس میں عدی بن حاتم بھی ہیں، وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مصافحہ نہیں کیا، انہوں نے سب سے پہلے اپنے اونٹ کو بٹھایا، پھر اس کے بعد اپنے سامان کو رکھا، پھر حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر مصافحہ کیا، اور جو باقی تھے انہوں نے جو ہی اللہ کے نبی کو دیکھا تو سامان چھوڑا اور سیدھا مصافحے کی طرف دوڑے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کی تعریف فرمائی، ان کی تعریف فرمائی۔ اور ہمارے ہاں ہوتا ہے، میں سامنے کرسی پر بیٹھا ہوں، 4 لوگ گاڑی سے اترتے ہیں، اب وہ سیدھے میری طرف دوڑتے ہیں، بھئی پہلے مصافحہ کر رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں بھی آپ گاڑی سے اترے ہیں، استنجا کریں، وضو کریں، آرام کریں، پھر تشریف لائیں، مصافحہ کرتے ہیں، نہ آپ دوڑ رہے ہیں نہ میں دوڑ رہا ہوں۔ میں تو آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں کہ جس میں سنجیدگی ہے، متانت ہے، اہل علم کا وقار ہے۔ ابھی سبق ختم باہر جائیں گے، دوڑ رہے ہیں مصافحہ کرنے، بھئی آپ کیوں دوڑ رہے ہیں، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تو پھر آپ کو کیا پریشانی لگی ہوئی ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بس اوقات اور کورسز میں دوروں میں جاتا ہوں، آپ یقین فرمائیں اتنی الجھن ہوتی ہے، بھائی 5 بج گئے ہیں، اذان ہونی ہے، کورس ختم ہو گیا، طلبہ کافی زیادہ ہیں، اب ہم نے چائے بھی پینی ہے، میزبان سے بیٹھنا بھی ہے، کچھ باتیں بھی کرنی ہے، رخصت بھی ہونا ہے، لیکن یہ دوڑ رہے ہیں، دھکے مار رہے ہیں، اوپر چڑھ رہے ہیں مصافحہ کرنے کے۔ ہم نے کہا بھی سلام کر لیا کافی ہے، ہماری ضرورت کا خیال کرو، ہماری مجبوری کا خیال کرو، لیکن خیال نہیں کریں گے۔ یہاں جو آتے ہیں ان کو ٹینشن نہیں ہوتی، کیوں ہم نے سمجھایا ہوتا ہے بھی مہمان کی راحت کا خیال کرو، اور یہ راحت کیا ہوتی ہے یہ آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی کہ جب آپ اس منصب پر بیٹھ کر سفر کریں گے نا اور کام کریں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ راحت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔